امت سے یہ کہا کہ میں کوئی رسول کے اوپر جا رہا ہوں، خداوند عالم نے توریت دینے کے لیے تجھے بلایا، سلام علیکم۔ اس سوال پر یہ قوم کہ جس کو فرعونیوں سے نجات دینے والے جناب موسیٰ تھے، مصائب و آلام سے دور کرنے والے جناب موسیٰ تھے، فرعون کی دادا گیری سے چھٹکارا دینے والے جناب موسیٰ تھے، دریائے نیل سے آسانی سے گزارنے والے جناب موسیٰ تھے، دین کی تعلیمات دینے والے جناب موسیٰ تھے، اور یہ ساری نعمتیں حتیٰ من و سلوہ جیسی نعمت کے کھانے پینے کے لیے تبدو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند عالم ہمارے اوپر خود ہی نازل کرے گا نعمتیں۔ سلوات پڑھیں محمد جناب موسیٰ کی دعا سے من و سلوہ بھی نازل ہوتا تھا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ من و سلوہ کی سلام رحمت اللہ اگر کوئی مشکل نہ ہو درود پڑھنے محمد وآل محمد۔ تو کوئی بھی دشواری ان کے لیے رکھی نہیں ہے، لیکن جتنا عیش جناب موسیٰ نے دیا، جتنا سکون اور عیش جناب موسیٰ نے دیا، اتنا ہی ایٹن امت جناب موسیٰ میں پیدا ہو، بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کرتے، شکر گزار ہوتے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوتے، شکریہ ادا کرتے آل محمد کا، سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایٹے میں ہیں اپنی جگہ کے اوپر کہ ہم تو کچھ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر آل محمد کا سایہ ہمارے سروں سے ہٹا دیا جائے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر نہ ہو اور ہماری طرف سے تمہاری حفاظت نہ کی جائے تو مسائب و آلام تمہارے اوپر ایسا ٹوٹ پڑے کہ جیسے بارش ہوتی ہے۔ ہم اپنی حیثیت ہی نہیں سمجھتے، ہم اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے، ہم آل محمد سے وابستگی کی بنیاد کے اوپر زندہ ہیں، باوقار ہیں، باعزت ہیں، باکرامت ہیں۔ جناب موسیٰ نے کو یہ حکم دیا گیا وَبَعَثْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے وعدہ کیا ہے موسیٰ سے، وعدہ کیا موسیٰ سے کہ 30 دن کے لیے آؤ۔ یہ 30 دن کے لیے کیوں آئے؟ اس لیے آؤ کہ ہم تمہیں بلا رہے ہیں، تمہاری معراج ہونے والی ہے، اس معراج کے صدقے میں تمہیں اپنی قوم سے جدا ہو کر اپنے آپ کو مزید پاکیزہ کرنا۔ موسیٰ پاکیزہ ہیں، موسیٰ طاہر ہیں، موسیٰ پیغمبر ہیں، موسیٰ صاحب کتاب ہیں، لیکن کچھ عطا کیا جانے والا ہے قدرت کی جانب سے۔ تو موسیٰ نے یہ کہا کہ تم 30 دن روزے رکھ کر کے آؤ، 30 دن روزے رکھ کر کے آؤ۔ جب 30 دن روزے رکھ کر کے جناب موسیٰ کوہ طور کے قریب ہو رہے تھے تو راستے میں جناب علیہ السلام جناب موسیٰ نے افطار اپنے دہن اپنے دہن کو خوشبودار کرنے کے لیے، اپنے دہن کو خوشبودار نیچے اتارنے کے لیے نہیں، اپنے دہن کو خوشبودار کرنے کے لیے خوشبودار پتی اپنے منہ میں رکھتے۔ جناب موسیٰ کا یہ عمل محبت پروردگار میں تھا، لیکن قدرت کی طرف سے آواز آئی 10 دن اور روزہ رکھو۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 دن اور روزہ رکھو۔
کیوں؟ علیہ السلام اس لیے کہ پروردگار عالم روزہ دار موسیٰ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے اپنے دہن کی خوشبو بنانے کے لیے تمہیں یہ پنشمنٹ دیا جا رہا ہے کہ تم 10 دن اور روزہ رکھو، اس لیے کہ پروردگار کو روزہ دار کے دہن کی محبوب ہے، روزہ دار کے دہن کی خوشبو محبوب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دن بھر کا روزہ رکھنے والا اس کا دہن جو ہے وہ خوشبودار نہیں ہوتا، لیکن ہماری اپنی دنیا تو خوشبودار نہیں ہوتا، لیکن عبادت کی دنیا میں یہی دہن کی خوشبو بن جاتی ہے، یہی دہن کی خوشبو بن جاتی ہے۔ 40 دن 10 دن کا فاصلہ ہوا تھا، قوم موسیٰ انتظار نہ کر پائی، اور جب انتظار نہ کر پائی اور اپنے اپنے گھروں کو چل گئی تو کیا نتیجہ ہوا؟ انہیں گرفتار کیا گیا، سامری نے انہیں فریب کیا اور اپنی طرف سے ایک بچڑا بنایا سامری۔ یہ سونے کا بچڑا جو بنایا تھا یہ کہاں سے لے کر کے آئے تھے؟ اتنا سونا کہاں سے لے کے آئے؟ در حقیقت جب مصر سے چلنے لگا یہ قافلہ تو فرعون کے زر و جواہر بھی اپنے ساتھ لے کے آئے، فرعون کے سونے اور چاندی بھی اپنے ساتھ لوٹ کر کے لے کے آئے کہ ہمیں آئندہ کام دیں گے۔ سامری نے کہا کہ بھائی جو تم لے کر کے آئے ہو یہاں پہ دے دو، انہوں نے دے دیا، اس نے بچڑا بنایا اور وہ مٹی کہ جو اپنے ساتھ سامری خود لے کر کے آیا تھا، اس گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے کی مٹی کہ جو قوم موسیٰ کو آگے بڑھانے کے لیے خداوند عالم نے جنت سے بھیجا تھا کہ جانور جب ایک آگے جائے گا تو پیچھے پیچھے دوسرے جانور بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ وہ غریب چیز ہے، وہ میں ساری چیزیں بیان نہیں کرنا چاہتا، بس صرف ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کفر کی دنیا سے لایا جانے والا مال اگر کسی قوم کو کے پاس ہوتا ہے تو وہ کفر کی طرف لے جانے میں مددگار ہوتا ہے۔ توجہ ہے، دوبارہ کفر کی طرف لے جانے میں مددگار ہوتا ہے۔ یہ فرعون کا ہی مال تھا جو بت پرستی سکھاتا تھا، خدا پرستی سے دور کرتا تھا، لہذا اب ان کے لیے انہوں کے نظر میں بت پرستی ایسی ہی تھی۔ جب دریا سے پار گزر گئے تو کچھ لوگ کچھ جانوروں کے بنائے ہوئے جانوروں کے ان کی پوجا کر رہے تھے، موسیٰ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے، انہی کے جیسا ہمارے لیے بھی بنا ایک الہ کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی بت بنا دے جیسا ان لوگوں کا بت ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ خدا کا جلوہ دیکھ کے آ رہے تھے جو تمہیں دریا سے پار گزارا، جس نے تمہیں دریا سے پار گزارا اس کی عظمت کو دیکھ کر کے آئے ہو، عربی بت پرستی کی طرف جا گئے۔ 10 دن انتظار نہیں کر پائی یہ قوم اور بچڑے کی پرستش کرنے لگی۔ ان چند دنوں میں دنیا پرستی اور دنیا طلبی ایسی ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں ابھی جو خدا سے دعا کرتے تھے کہ پالنے والے ہماری بھلائی ہو جائے، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، جب حالات اچھے ہوئے تو ہم اس قدر بھول گئے، فراموش کر دیا ہم نے خداوند عالم کی عطا کردہ نعمتوں کو کہ ہم بھول گئے کہ زہرا کا غم منایا جا رہا، بھول گئے کہ زہرا کا غم منایا۔ انہوں کا کیا ہوا؟ پہلے دن انہوں نے بت پرستی کی، دوسرے دن انہوں نے شراب پینا اور پلانا شروع کیا، قوم موسیٰ کی بات کرنا، تیسرے دن زنا کے مرتکب ہوئے اور اسی طرح سے بدکاریوں میں مبتلا ہو گئے۔ جناب ہارون منع کرتے رہے اور یہ نہیں مانے،
دنیا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا حال ہی یہی ہے کہ جب وہ اپنی طرف رغبت دلانے لگتی ہے تو انسان کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، ایک کے بعد دوسرے گناہوں کا مرتکب ہوتا رہتا ہے، ایک کے بعد دوسرے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم انتظار کی نعمتوں کا پاس رکھو، انتظار کی قدر و قیمت جانو۔ اگر انتظار کی قدر و قیمت جانو، جناب نوح کیا بات ہے یہی ہے کہ کھجوریں بھیجی گئی جنت سے، کا درخت لگاؤ، 500 سال کے بعد جب لکڑیاں بہت زیادہ اکٹھا ہوئے گا، ان کھجوروں سے بھی درخت بناؤ، یعنی جو کھجوریں اس کے اندر لگی تھی 500 سال اور گزر گیا، آپ ان لکڑیوں کو جوڑ کر کے کشتی بناؤ، 500 سال اس کے اندر گزر گیا۔ انتظار ہوتا رہا اور لوگ دور ہوتے رہے جناب نوح سے، جو خالص رہ گئے تھے، کہ جو ایمان رکھتے تھے بھرپور جناب نوح کے اوپر، ہے نا، نعمات دنیا کے لیے جناب نوح کے ساتھ ہونا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انتظار کب تک کریں؟ مولانا اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جام میں مبتلا ہیں اور ہم کو بھی تو کچھ کام کرنے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنی دیر تک مجلس میں انتظار کریں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ شہزادی کا غم، شہزادی کا غم، ابھی شہزادی کا ایک فرزند ہے جو ہمارے ایمانوں کی جانچ کر رہا ہے مسلسل اپنے انتظار کے سبب۔ یہ جانچ کرنا، یہ پرکھنا، یہ بتاتا ہے کہ انتظار اتنی بڑی دولت ہے کہ اس میں ایمان کھڑا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے۔ جتنا انتظار کرتے جاؤ گے اور ایمان کو پختہ کرتے جاؤ گے، اتنا ہی مہدی والے ہوتے چلے جاؤ۔ سلام پڑھیں محمد والے، اتنا ہی امام زمانہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ قرب حضرت بقیت اللہ اعظم، آج دیکھ رہے ہیں صورتحال کتنی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں ہر روز 300-400 افراد شہید ہو رہے ہیں، لیکن جو انتظار کرنے والے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے، لیکن ہم اپنے مولا کا انتظار کرتے رہے، اس لیے کہ وہی ہے کہ جو ہمیں ساحل نجات تک لے جانے والا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بس ختم کرنی آپ کی ضرورت 3-4 منٹ ہو۔ شہزادی کونین نے آپ کا بھی انتظار کیا۔ کس نے انتظار کیا؟ سید المرسلین نے انتظار کیا، رحمت للعالمین نے انتظار کیا، خاتم النبیین نے انتظار کیا۔ اتنی عظیم شخصیت نے انتظار کیا ہے، اور اس انتظار کے لیے جس طرح جناب نوح کو روزے رکھوائے گئے تھے، وہ بھی اولوالعزم پیغمبر تھے، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو ایک بے مثال تحفہ دینے کے لیے انتظار کرایا۔ اے نبی، آپ میرے حبیب ہیں، آپ میرے قریب ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن جو تحفہ میں دینے والا ہوں اس کے لیے روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے لیے روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ ہم سے روزہ کیوں رکھوایا جاتا ہے؟ لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ پرہیزگار ہو جاؤ، صاحب تقویٰ ہو جاؤ۔ حضور نے کیوں رکھوایا گیا؟ حضور متقی نہیں، پرہیزگار نہیں تھے، متقی نہیں تھے، پرہیزگار نہیں تھے، خاتم النبیین بھی تھے، لیکن جو تحفہ پروردگار عالم کی طرف سے دیا جانے والا تھا اس کے لیے خداوند عالم نے خود حکم دیا روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے کے لیے یہ بھی کہا کہ اپنی زوجہ سے دور رہو،
جناب خدیجہ کھانا پکا کے امیر المومنین کے حوالے کرتی تھی، امیر المومنین کھانا لے کے جاتے تھے افطار کے لیے، اور غار حرا میں آپ روزہ رکھتے تھے اور وہاں عبادت کرتے تھے۔ 40واں دن جو ہوا تو فرمایا کہ مولا کائنات سے کہ اب افطار لے لینا۔ کون لے کر کے آیا افطار؟ جبرائیل امین۔ دو روایتیں ہیں، جبرائیل افطار لے کے آئے تو یہ کہتے ہوئے آئے یا رسول اللہ یہ جو افطار میں لے کے آیا ہوں اتنی سنگین تھی کہ مجھ سے اس کا وزن سنبھالا نہیں جا رہا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جیسے ہی روزہ تمام ہوا ویسے ہی معراج کا سفر شروع، اور آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ عرش اعظم کے اوپر، جنت میں داخلہ دیا گیا، جنت میں داخل ہوئے۔ اور یہاں اوپر سے یہ بات کہوں، یہی وہ جنت ہے کہ جہاں سے ایک نبی کو نکالا گیا یہ کہہ کے کہ دیکھو اس شجرے کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ، لیکن ایک نبی کو جو خاتم النبیین ہے اسے بلایا گیا اور اس شجرے کے قریب کیا گیا اور اس شجرے کے پھل کو کھانے کے لیے دیا گیا، ہے نا؟ دونوں میں فرق ہے، آدم الگ ہے، مرسل اعظم الگ ہے۔ اور جب وہ پھل آپ کو عطا کیا گیا اور آپ نے اسے درمیان سے توڑا تو آپ کی آنکھیں خیرہ کرنے لگی، حکم ہوا کہ آپ اس سیب کو نوش فرمائیں، اور آپ کی معراج جب تمام ہوئی تو حکم ہوا کہ اب آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں جناب خدیجہ کے پاس۔ اسی شب پروردگار عالم نے آپ کو خاتون جنت عطا دیکھیے، میری عادت نہیں ہے جیتنے کی بھی، اور میری عادت یہ نہیں ہے کہ جذباتی بیان کروں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیے کہ پروردگار عالم نے اہتمام کے ساتھ فاطمہ عرش سے زمین پر بھیجی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سے جو بہترین ضرور ایک تو یہ کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فاطمہ اس کے بھی ہے نا، لیکن ایک سلوات ہوتی ہے اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علم۔ ایک سلوات ہے، اس کا مرکز ہے فاطمہ، اس سلوات کا مرکز کون ہے؟ فاطمہ ہے۔ اس سلوات کے مرکز کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنی قیمتی سلوات ہے کہ جو فاطمہ کی مرکزیت کے ساتھ بیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سلوات پڑھیں محمد وآلہ علماء گویا اہل عرفان یہ کہتے ہیں کہ یہ سلوات اتنی معتبر سلوات ہے کہ کسی بھی مشکل میں مبتلا ہوا انسان وہ اگر اس قسم کی سلوات اس کا ورد کرنا شروع کر دے تو دنیا کی کوئی بھی مشکل اس کے سامنے نہیں ٹکے گی، ناممکن ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی سلوات ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو کوثر بنتی، کوثر یعنی نسل حضرت زہرا، کوثر یعنی نسل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ تھوڑے سے اکٹھا ہو رہے ہیں، زیادہ یہ نہیں چاہا کہ میں 15 منٹ میں ختم کر دوں، 20 منٹ ہو گئے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی تعظیم خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے۔ یوں ہی اٹھتے تھے
تعظیم کے نہیں، ایک مشن تھا۔ مشن یہ تھا کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو دو شکل میں پیدا کیا، ایک مرد ایک عورت۔ انسانوں نے عورت کو پست ترین بنا دیا، کس نے؟ انسانوں نے۔ تو اب مرسل آدم کا ایک مشن ہونا چاہیے کہ اس مشن کے تحت عورت کے مرتبے کو اور درجے کو مردوں کے برابر لایا جائے۔ توجہ ہے نہیں کرتے؟ تو آپ پروردگار عالم کا یہ نبی اس زمانے میں جو بھیجا گیا کہ جہاں لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے فاطمہ کو بھیجا، فاطمہ کو پیغمبر کی آغوش میں بھیجا کہ یہ تو مشن اب تمہارا ہے کہ فاطمہ کے ذریعے مرتبہ زن کو، عورت کے درجے کو اور مرتبے کو بلند کر کے دنیا والوں کے سامنے بیان کرو کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والراکعین والراکعات والساجدین والساجدات، یعنی بندگی پروردگار عالم میں جیسے مردوں کا درجہ ہے ویسے ہی خواتین کا درجہ ہے۔ اس منزل تک پہنچانے کے لیے نبی اکرم کا یہ مشن تھا کہ جب شہزادی تشریف لاتی تھی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ یہ چیز جو ہے وہ کھٹی ان منافقوں کو جنہوں نے عورتوں کے درجے کو انتہائی پست کیا تھا۔ کلمہ پڑھنا ایک بات ہے اور کفر کا دل میں بٹھا لینا دوسری بات۔ یہ اس کو مربوط کیجئے اس بات سے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ رسول کی رحلت کے چند دنوں کے بعد فاطمہ کا پہلو توڑا گیا۔ چند دنوں کے بعد فاطمہ کے گھر کو کے دروازے کو جلایا، چند دنوں کے بعد۔ کیا وجہ یہ تھی کہ جو ماحول انہوں نے اپنے یہاں بنا رکھا تھا اور جس طرح سے عورتوں کے درجے کو پست کر رکھا تھا اور معاشرے میں اس کی قدر و قیمت نہیں رکھی تھی، وہ نہیں بھول پائے جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرا کی شخصیت کے ذریعے ان کے درجے کو، ان کے مرتبے کو بلند کیا، ان کے مقام کو بلند کیا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کہ جو رسول کی اور وہی ایسے ویسے ایسا نہیں تھا کہ اس چند مہینوں میں شروع ہی میں یہ ظلم کر دیا جاتا، شروع میں یہ ظلم نہیں کیا بلکہ ماحول سازی کی۔ پہلے زہرا کا ہاتھ چھینا، اس کے بعد زہرا کو دربار میں بلا کے ان سے یہ کہا گیا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے فکر۔ اس کے بعد جب خلیفہ اول نے یہ قبالت دے دیا قائد ہونے کے بعد، تو وہ دوسرا شخص جو مسجد میں داخل ہو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ فاطمہ کو فکر کا قبالت نہیں دیا، آنکھوں سے چھیننے کے بعد پڑھتے ہی عورت چار کر اور امام حسن علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وہ ظلم میری مادری گرامی کے اوپر کہ رخسار مبارک پر میل باقی ہے، رخسار مبارک پر تماچے کے نشان باقی ہے۔ شہزادی نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس نشان کو کس طرح اپنے شوہر سے چھپایا ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی۔ پہلو کے توڑے جانے کے بعد بھی
शहजादी का ये आलम था, पूरी जिंदगी में शहजादी ये करती थी कि उनको मालूम था कि मेरे शौहर के आने का वक्त हो गया है, तो दरवाजे के ऊपर आके खड़ी हो जाती, दरवाजे से आके खड़ी हो जाती थी और अपने शौहर का इस्तेमाल करती थी। लेकिन जब पहलू शिकस्ता हुआ है, अब ये काम फिजा के हवाले किया गया, फिजा मुझे उठा के खड़ा करो, मुझे उठा के खड़ा करो और मुझे लेके दरवाजे तक जाओ, मेरे शौहर के आने का वक्त हो रहा है। चेहरे के ऊपर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाती और इस तरह से अपने शौहर का इस्तेमाल करती। लेकिन जब ये सब ताब न रही और ये गिरिया करने वाली जब बिस्तर के ऊपर गिर पड़ी, तो उन आखिरी मरहलों में भी उस आखिरी दिन ज़हरा ने जितने काम करके थे वो सब कर डाले। बच्चों के कपड़े भी धुले, घर की सफाई भी की, खाना भी पकाया और उसके बाद गुजरे भी सही थे और आके और फिजा सीखने गई। जब तक मेरी तस्बीह और तकदीस की आवाज आती रहे, समझना सैयदा इस दुनिया में है, और जब मेरी आवाज आना बंद हो जाए तो समझना सैयदा अपने बाबा के पास चली। कुछ देर के बाद आवाज आते आते रुकी, फिजा की आंखों में बेसाख्ता आंसू जारी थे, रो रही हैं, देखते हुए देखती हैं कि हसन हुसैन हुजरे में दाखिल हुए, घर में दाखिल। हसन हुसैन का दाखिल होना था, अपने आंसू पोंछ दिए, कहा बच्चों चलो पहले खाना खा लो। आवाज दी, ये फिजा तुमने कभी देखा है कि हमने बगैर माँ के खाना खाया हो? जनाब फिजा ने तड़प के कहा बच्चों अपनी माँ का इंतजार न करना, वो तुम्हारे जद्द बुजुर्गवार के पास चली गई। ये सुनना था कि अपने अमाने हसनैन ने उतारने के बाद मस्जिद नबी की तरफ दौड़े गए। आवाज दी बाबा अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो गई है, हम बगैर माँ के रह गए। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय जब रहने गए थे। वो अली जो फातिह खैबर और खंदक को हुनैन था, खड़े हुए अमीरुल मोमिनीन ये वाक़या सुन रहे हैं, हसन हुसैन रो के फरियाद कर रहे हैं कि देखने वालों की निगाहों ने देखा अली सर जमीन के ऊपर गिर पड़े और ये कहने लगे एक ही हमदर्द थी जो हमसे मोहब्बत का इजहार करती थी, वो भी अभी दुनिया के अंदर नहीं रही। ये कहते हुए बच्चों के साथ हुजरे में आए और आके कहते हैं ए फातिमा अली आया है, ए फातिमा तुम्हारा शौहर आया है, ए बिन्ते रसूल तुम्हारा शौहर आया है। कोई जवाब नहीं मिलता। एक मर्तबा फरमाती है ए उम्मे हसनैन, ए हसन हुसैन की माँ तुम्हारा अली आया है। एक मर्तबा दो मौके ऐसे हैं कि जहाँ रूह जिससे निकलने के बाद वापस हुई है। पहला मौका यही है कि जब अली ने हसनैन का वास्ता देकर के पुकारा तो एक मर्तबा आंखें खोली, तो आंखें खोलने के बाद कहा अबुल हसन अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो हमें हमारे सामने रहने तो ऐसे ज़्यादा आशना है दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में निकाल आले मोहम्मद की मोहब्बत से सरफराज बाअमल उलमाए आज़म इस जो आवाज़ जितने साहिबान हालात परवरदिगार हमारी आइंदा नस्ल को इमाम ज़माना के
बाकी करा और यार लश्कर इस्लाम को कामयाबी और लश्कर को नाम